لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ونٹرز ٹیل، شیکسپیئر کا یہ ڈرامہ ہے۔ تو اس کی آج ہم جو سٹوری پڑھیں گے سمری کی شکل کے اندر۔ تو ونٹرز ٹیل کی جو کہانی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سسیلیا کے علاقے سے۔ کنگ آف لیونس آف سسیلیا، اور اس کا ایک بچپن کا دوست ہے پولیکسن آف بوہیمیا۔ یہ اس کا دوست ہے، یہ بچپن کا دوست، اکٹھے کلاس فیلو تھے۔ یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، یعنی کنگ لیونس آف سسیلیا کے پاس پولیکسن آیا ہوا ہے۔ دونوں آپس میں بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں یہاں۔ اب ہوا یوں کہ یہ کچھ دن اکٹھے گزارنے کے بعد اب جو اس کا جو ہے سسیلیا کا کنگ آف سسیلیا یعنی لیونس کا جو دوست ہے پولیکسن، اب یہ کہتا ہے کہ یار مجھے اب واپس جانا چاہیے۔ He want to go back to Bohemia, his actual place۔ تو اب جو ہے لیونس جو ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں یار، ابھی کچھ دیر اور ٹھہرو، ابھی نہ جاؤ۔ تو وہ نہیں مانتا، ان کی آپس میں بڑی بحث ہوتی ہے کہ you should stay some days more, but Polikson don't want to stay here۔ پھر یہ ہوا کہ ہرمیو، اس کی کنگ آف سسیلیا کی جو بیوی یعنی لیونس کی جو بیوی ہے ہرمیو کہہ دیتی ہے پولیکسن کو، اس کے دوست کو، لیونس کے دوست کو کہہ دیتی ہے کہ تم چلو مزید ٹھہر جاؤ، کوئی بات نہیں۔ تو جب بیوی کہتی ہے تو پولیکسن مان جاتا ہے۔ اچھا، پولیکسن مان جاتا ہے تو رک جاتا ہے۔ اب یہاں ہی کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے اس ڈرامے کی، جو یعنی کنفلکٹ ہے یا پیک پوائنٹ یا کلائمیکس ہے، وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ مان جاتا ہے تو اس سے ہی شک پڑ جاتی ہے لیونس کو، کنگ آف سسیلیا کو، کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ I tried best to keep him to stay here, but he refused many times. But in this time, when Hermione asked him to stay, he warm-heartedly accepted it۔ یہ ریزن کیا ہے؟ وہ اس میں شک و شبہات میں پڑ جاتا ہے وہاں جا کے نا۔ یہ شک و شبہات پھر جا کے آگے جا کے جو ہے مسئلے کا یعنی کنفلکٹ یہاں شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرامے کی جو مین پوائنٹ وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہاں پھر یہ لوگ جو ہیں کنگ لیونس جو آف سسیلیا ہے، یہ کہتا ہے کہ یار اسی کنفیوژن میں پڑا ہوا ہے، دن رات سوچ رہا ہے کہ آخر بیوی کے کہنے پر یہ کیوں مان گیا، اور مجھے اس نے کیوں ریفیوز کیا، میں نے کتنی دفعہ اس کو کہا ہے کہ اور ٹھہر جاؤ۔ تو بس وہ شک و شبہات میں پڑ جاتا ہے اور اس کو یہ لگ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کچھ چکر ہے۔ حالانکہ یہ جو ہرمیو اس کی بیوی تھی، یہ پریگننٹ تھی اس وقت۔ تو اب یہ شک جو ہے بہت شدید قسم کی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر اس کا ایک وفادار دوست ہے کیمیلو، کنگ آف سسیلیا یعنی لیونس کا ایک دوست ہے، بڑا وفادار دوست ہے کیمیلو۔ کیمیلو سے لیونس کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ یہ پولیکسن جو میرا دوست ہے، اس کو زہر دے دو، تاکہ جو ہے نا یہ جو ہے میری بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو ساری چیزیں۔ کیمیلو بڑا وفادار اور بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پولیکسن کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اس کی وائف کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی لیونس کو شک پڑ گئی۔ اب یہ لیونس کو کیمیلو جو ہے وہ
روکتا بھی نہیں کہ یار تم ایسا نہ کرو، یہ ایسی بات نہیں، لیکن جو ہے نا اگر وہ لیونٹس کو روک دیتا ہے تو پھر شاید اس کو وہ ڈانٹ دے یا کوئی ایسی چیز، لیکن وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ پولیکسن کو بتا دیتا ہے کہ مجھے لیونٹس نے، کنگ آف سسیلیا نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں زہر دے دوں۔ دونوں پھر ایک پلان کرتے ہیں کہ جو ہے نا کیا کیا جائے اس معاملے میں۔ تو اب ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ پتہ چل گیا، جو ہے اس نے زہر نہ دی لیکن لیونٹس کو پتہ چل گیا کہ جو کیمیلو ہے اس نے تو ساری چیزیں بتا دی ہیں، کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ہے پولیکسن کو زہر دے دو۔ تو پھر کیمیلو جو ہے اس چیز پہ بھی ڈر گیا اور پولیکسن بھی ڈر گیا تھا کہ وہ زہر دینے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ تو کیمیلو کا بھی پتہ چل گیا کہ اچھا اس نے بتا دیا ہے کہ زہر دینے کا، تو اس کو بھی بادشاہ نے مروا دینا تھا۔ تو پھر کیمیلو اور پولیکسن یہ دونوں منصوبہ بناتے ہیں کہ یار ہم لوگ نا بھاگ نکلتے ہیں یہاں سے۔ اچھا یہ دونوں بھاگ نکلتے ہیں، بوہیمیا چلے جاتے ہیں، یعنی پولیکسن کا جو علاقہ ہے، ایریا ہے، اور وہاں یہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ بوہیمیا کیمیلو بھی چلا جاتا ہے، پولیکسن بھی چلا جاتا ہے، اور پیچھے جو لیونٹس ہے اس کو اور بھی جو اس کا شک تھا وہ اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ یار یہ بھاگ کیوں گئے، اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا کوئی مسئلہ ہے، دونوں کا کوئی چکر ہے، اور وہ شک جو ہے اور بھی وہ پختہ ہو گئی۔ اس نے پھر جو ہے نا اور تو کچھ نہیں کر سکا، اس نے جو اس کی ہرمیو بیوی ہے، پریگننٹ تھی اس وقت، اس سے بدلہ لینے کا وہ ٹھان لیتا ہے۔ اس کو پھر ایسا کرتا ہے کہ جیل کے اندر بند کروا دیتا ہے۔ تو جیل میں وہ بیچاری کو بھیج دیتا ہے اور اس پر غصہ اس طریقے سے نکالتا ہے۔ اچھا پھر ایسا بھی کرتا ہے کہ اپنے دو آدمیوں کو یہ اوریکل آف ڈیلفی، یہ گاڈ ہے، اور اس کے پاس بھیجتا ہے، ڈیلفی، اوریکل آف ڈیلفی کے پاس بھیجتا ہے کہ آیا کہ یہ کہانی بالکل ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں نے یہ شک کیا ہے غلط ہے، لیکن وہ شک میں بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے اور بالکل بھی اپنی بات سے ہٹتا نہیں۔ تو وہ دو آدمیوں کو بھیج دیتا ہے کہ اوریکل آف ڈیلفی کے پاس جاؤ، ادھر سے پتہ کرو کہ آیا کہ یہ ان کا چکر تھا یا نہیں۔ وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ اچھا پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو وائف ہے ہرمیو، یہ جیل میں ہوتی ہے۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد یہ وہاں ہی ایک بچی کو جنم دیتی ہے، پردیتا تھا اس کا نام بچی کا، تو وہ بچی کو جنم دیتی ہے وہاں۔ تو اس کی ایک سہیلی تھی، بہت ہی وفادار سہیلی، پولینا، تو وہ اس کی خبر بھی رکھتی تھی جیل کے اندر، حال چال بھی پوچھتی تھی، بڑی وفادار اس کی سہیلی تھی پولینا۔ جو بچی کو جب جنم دیا تو پولینا کو ہرمیو نے وہ بیٹی دے دی اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ بادشاہ کے سامنے لے کے جاؤ اس بچی کو، تو شاید یہ ایسا کرے کہ میرے ساتھ کوئی رحم کرے، مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے، مجھ پہ سختی کی ہوئی ہے، تو اس بچی کو دیکھ کر ہی اس کو کوئی رحم آ جائے کہ یہ بچی ادھر جیل میں بھی اور یہ ساری ماں کیسے دودھ پلائے اور یہ ساری چیزیں، تو اس کو بالکل بھی یہ سخت بہت زیادہ ہوا ہے، نرم نہیں ہو رہا۔ تو مے بی finding it able to create himself some kind of softness, so you should go there, bring with you my daughter. تو وہ پولینا اس کو لے جاتی ہے، بچی کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتی ہے، لیکن
وہ تو اور چڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بچی جو ہے میری ہے ہی نہیں. تو اس کو یعنی اور بھی اس کا جو غصہ تھا، شک تھا، اور بھی بڑھ گیا یہ، اور اس سے زیادہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے. پولینا کا ہسبینڈ ہے ایک اینٹوگنس کو وہ کہتا ہے کہ اپنے وہ ہسبینڈ کو بلاؤ. اینٹوگنسٹ کو بلایا جاتا ہے. تو اینٹاگنسٹ کو یعنی پولینا کا جو ہسبینڈ ہے اینٹاگنسٹ کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ اس بچی کو وہاں جنگل میں چھوڑ کے آؤ، تو ادھر نہیں اس کو رکھنا. خیر اینٹاگنس کو بھیج دیا جاتا ہے، جنگل میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اینٹاگنس چلا جاتا ہے جنگل کے اندر. تو بچی کو وہاں یہ رکھ دیتا ہے. خود جب یہ آ رہا ہوتا ہے تو ایک جو ریچھ کے آتے چڑھ جاتا ہے، تو ریچھ اس کو مار دیتا ہے. بچی جو وہاں پڑی ہوتی ہے وہ ہاتھ لگ جاتی ہے ایک شیفرڈ کے، گڈریے کے ہاتھ لگ جاتی ہے. وہ گڈریا اس کو اٹھا کر گھر لے جاتا ہے. تو پیچھے سے سزا کے لیے سارے ججز بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی وائف ہرمیو کی سزا کے لیے ججز کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے. سب لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ججز وغیرہ بھی. تو وہ 2 آدمی بھی آ جاتے ہیں جنہیں اوریکل آف ڈیلفی میں بھیجا گیا تھا. اس اوریکل کا، اس پروفٹ کا وہ پیغام لے کر آ جاتے ہیں. وہ 2 آدمی سب کے سامنے کہتے ہیں کہ جو ہرمیو بھی بے قصور ہے، پولیکسن بھی بے قصور ہے، کیمیلو بھی بے قصور ہے، اور جو پردتا اس کی بیٹی ہے اس کا بھی کوئی قصور نہیں. یہ سارے بے گناہ ہیں، انوسینٹ ہیں. یہ نہیں مانتا بادشاہ، پھر بھی نہیں مانتا. اور اس کو وہ دونوں آدمی وہ جو بادشاہ کا پیغام لے کر پیغمبر کا پیغام لے کے آتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اگر دربار میں رہے گی جب تک، تب تک تم اپنے وارثوں کو محفوظ رکھو گے، وارث آپ کے محفوظ رہیں گے سارے کے سارے. اگر اپنی بیٹی پردتا کو یہاں سے نکالو گے، کہیں دور بھیجو گے یا جیسا بھی کرو گے، تو تمہارا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا، تم اکیلے رہو گے اس دنیا کے اندر. وہ پیغام پیغمبر کا یہ بھی آتا ہے ساتھ ساتھ. یہ پھر بھی اس چیز پہ قائل نہیں ہوتا، مانتا نہیں، اس کا غصہ پھر بھی نہیں اترا. پھر یہ نہیں مانتا، دربار ختم ہو جاتا ہے، اور ہرمیو کو اسی طرح دوبارہ جیل کے اندر بھی بھیج دیا جاتا ہے. تو اس کا ایک بیٹا ہے بادشاہ کا، میمیلیس اپنی ماں کے غم میں بہت زیادہ پڑ جاتا ہے کہ میری ماں کو جیل میں ڈالا ہوا، بچی کا جنم وہاں ہوا، میرا باپ اتنا کیوں سخت ہے. وہ بہت زیادہ اس صدمے میں رہتا ہے. اچھا، پھر ہوا یوں کہ پیمیلیس جو ہے غم میں شدید بیماری میں پڑ جاتا ہے. آخر کار وہ بیچارہ مر جاتا ہے. کہ خبر آتی ہے کہ میمیلیس جو ہے وہ ماں کے سزا کے غم میں مر گیا ہے. تو ماں کو پتہ چلتا ہے، وہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہے. تو بے ہوشی کے اندر اس کو جو اس کی وفادار سہیلی تھی پولینا، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم سنبھالو اس کو. خیر وہ لے جاتی ہے اسے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے بھی نہیں جانا، میں نہیں دیکھتا، جدھر مرضی ہے اس کو لے جاؤ، اس کو ٹھیک کرو یا جو بھی ہے. پولینا اس کو لے جاتی ہے. تو پولینا ایک بڑا زبردست ایک پلان کرتی ہے، اس کو کہیں دور لے جاتی ہے، اور منصوبہ یہ بناتی ہے کہ وہ جو ماں ہے وہ بیٹے کے غم میں مر گئی ہے، ہرمیو مر گئی ہے. پولینا اس کی یہ خبر دیتی ہے. تو بادشاہ پھر اس وقت جب یہ خبر آتی ہے کہ وہ مر گئی ہے، تو ایک دفعہ تو چلو اس نے کہا کہ جان چھوٹی اس سے بھی نکلے، لیکن یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ جو وہ پروفٹ کا پیغام تھا کہ وارث آپ کے ختم ہو جائیں گے اگر بچی اس دربار سے دور گئی، تو
تو یہ تو بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ بیٹا بھی مر گیا، بیوی بھی مر گئی، بیٹی بھی یہاں نہیں ہے، تو بس اس کے بعد اس کے ساتھ بہت برا ہونے لگ جاتا ہے، تو وہ اس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، اس بچوں کے صدمے کی بیماری شدید تر اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اس دن سے ہی جب بیوی کی خبر آتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ بیمار پڑ جاتا ہے، تو بادشاہت بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ غم کے اندر ہی ڈوب جاتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی کملا ہو جاتا ہے اور اپنے کونے میں لگ جاتا ہے اپنے محل کے، اور ہر وقت انہی کا ہی سوچتا رہتا ہے۔ بہت سارے درباری آتے جاتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، لیکن لیونس پر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی اور وہ غم میں ڈوبتا جاتا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی، کہانی آگے چل پڑتی ہے، وہ یہ کہ جو وہ بچی تھی پردیتا، اس کو ایک شیفرڈ اٹھا کے لے کے گیا تھا، وہ بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے۔ اچھا، ادھر سے جو اس کا دوست تھا پولیکسن آف بوہیمیا، پولیکسن کا بیٹا تھا فلوریزل پڑھتے ہیں یا فلوریزل بھی بڑا ہو جاتا ہے، وہ اسی طریقے سے چلتے چلتے وہ شیفرڈ کے پاس ادھر جاتا ہے، تو اس بچی کو وہ دیکھتا ہے، وہ ظاہری بات ہے رائل بلڈ تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کے انداز اسی طرح تھے شاہی، وہ خون کا اثر ضرور ہو رہا تھا، تو اس کو دیکھتے ہی وہ اس کے عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ فلوریزل جو ہے وہ اس کی محبت بڑھتی بڑھتی بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے، تو پیچھے جو اس کا باپ ہے، جو دوست تھا لیونس کا، پولیکسن اور بوہیمیا، یہ ایک دن ڈسکس کرتا ہے کہ یار میرا جو بیٹا ہے اکثر وہ کھویا سا موجود نہیں ہوتا، دربار کے اندر نہیں نظر آتا، اس کا جو لیونس کا جو دوست ہے کیمیلو، جس نے زہر دینی تھی، اس کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو فلوریزل ہے وہ شیفرڈ کے گھر میں، گڈریے کے گھر میں اکثر چلا جاتا ہے، وہاں تو اس کو اس طرح عشق ہو گیا ہے، تو اس کی تو وہ تو شاید وہاں شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے پولیکسن کو کہ کیا میرا کیا سٹیٹس ہے اور میرا بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو کیمیلو کے ساتھ پولیکسن جا کر اور باقی لوگوں کے ساتھ جا کر وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں ایک شیپ شیئرنگ ہو رہی ہے، بھیڑوں کا وہ کمپٹیشن اور یہ ساری چیزیں وہ چل رہی تھیں، تو فلوریزل بھی اکثر وہ گڈریا بن کر ہی جایا کرتا تھا ادھر بھی، تو وہ بھی بھیس بدل کے وہاں پہنچا ہوا تھا، وہ اس کی بیٹی شیفرڈ کی بیٹی کے ساتھ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، پولیکسن بھی گڈریا بن کر وہاں پہنچ گیا، اور ان کی آپس میں کیمیلو بھی وہاں پہنچ گیا اور وہاں پولیکسن بھی، یہ بھی گڈریے بن کے وہاں وہ شیپ شیئرنگ اور وہ ساری چیزیں بھیڑیں لیں گے وہ جو بھی ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر آخر ان کو وہ پوچھنے بھی لگ جاتے ہیں کہ اچھا تم اس سے وہ پہلے ساری کہانی بھی اس سے پوچھ لیتے ہیں، سارا کچھ وہ بتا دیتا ہے کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ وہ باپ یعنی سارا کچھ خود پوچھ لیتا ہے، جب پوچھ لیتا ہے تو پھر وہ خود ہی وہ اپنی وہ بھیس کو چینج کرتا ہے، اپنے وہ جو بھی بال وغیرہ لگائے ہوئے ہیں ان کو اتار کر وہ کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، وہ پھر وہاں سے وہ ڈر جاتا ہے بچے کو، لیکن پھر وہ جانے نہیں دیا جاتا، خیر بادشاہ پھر وہاں اپنے باقیوں کو بھی بلا کر پھر ان کو کہتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو،
یہ گڈریے کی بیٹی کو ہمارے اسٹیٹس کی نہیں، میں یہ کر دوں گا، ایسی چیزیں وہ جو بھی وہ دھمکیاں، وہ جتنے بھی گڈریے وہاں آئے ہوئے تھے ان سب کو بھی دھمکی دے دیتا ہے بادشاہ کہ اگر یہ میرا بیٹا یہ بچی کی شادی یا کوئی ایسی چیزیں یا آپ لوگوں نے ایسے کی تو میں ان سب کو اڑا دوں گا، جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں ان سب کو مار دوں گا۔ تو بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو فلوریزل کو بھی یہ دھمکی دی کہ ایسے میں ان کو بھی مار دوں گا اور تیرے ساتھ بھی میں بڑا سخت رویہ اختیار کروں گا، تو بندہ بن جاؤ، میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں۔ اس وقت جو ہے کیمیلو جو تھا تو وفادار نیوٹس کا، لیکن آپ پولیکسن کا بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا، بھاگ گیا تھا، لیکن اس کا بھی وفادار تھا۔ یہ بڑی اچھی نصیحت کرتا ہے، یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیمیلو فلوریزل اور پردیتا کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے باپ کو منانا ہے شادی کے لیے تو ایک کام کرو، وہ یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم جاؤ، اس کا ایک دوست ہے لیونٹس آف سسیلیا، اس کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ وہ دوست ہے پولیکسن کا، وہ منا سکتا ہے، یہ کہانی یہ چیزیں ایسے ہو سکتی ہیں، تو ورنہ ایسے نہیں ہوگا۔ اچھا، پیچھے سے جب یہ گڈریے جتنے بھی تھے ان کو جب مروانے کی بات ہوتی تو وہ تو بیچارے ویسے ہی کانپ اٹھے، وہ تو ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بچی ہماری نہیں تھی، یہ نہ ہماری ہے، ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ نہ ہمارے خاندان نہ ہمارے بلڈ کی ہے، یہ تو ہم اٹھا کے لے کے آئے تھے، تو یعنی آپ ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارا اس بچی سے کوئی تعلق نہیں، اٹھا کے لے کے آئے تھے، جس کی بھی ہے ہمیں نہیں پتا اس کا۔ تو کیمیلو وہاں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ایسے کرو کہ وہاں جاؤ، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اچھا، گڈریے کی یہ اسی طرح کی باتیں جو ہیں بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں، آخر یہ بات لیوٹس کے دربار تک پہنچ جاتی ہے، وہاں یہ لوگ کیمیلو وغیرہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، گڈریے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ ایسا کر کے یہ جو بچی ہم اٹھا کے لے کے آئے تھے ہمارے ساتھ، یہ اس طریقے سے پولیکسن نے یہ بات کہی ہے کہ جی مار دیں گا یہ وہ۔ تو وہ بچی کا بھی خبر آتی کہ اچھا یہ ادھر سے فلاں جگہ سے ملی ہے، تو اینٹیگونس نامی آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے وہاں گیا تھا، تو وہ اس کو تو بھیڑیے نے مار دیا تھا، اور اس طریقے سے یہ تو وہ بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے ان کو ریسیو کر کے، پہلے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا یہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو، وہ تو غم میں تھا پہلے، جب دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو گڈریے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ سب لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو بادشاہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیمیلو کو پا کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں تو تمہیں غلط سمجھتا تھا، واقعی بادشاہ جو پیغمبر کا جو پیغام تھا وہ سچ ہے، میرا تو سارا خاندان ختم ہے، تو اس وقت سے کمرے سے باہر نہیں آیا، میرے تو بہت برے حالات ہیں، تو اس کو چومتا ہے، اس سے بہت پیار کرتا ہے، اور بچوں سے بھی بڑا پیار کرتا ہے، وہ بچی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ تو وہی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے۔ تو جوں ہی بیٹی آتی ہے تو کہانی بالکل اسی طرح، وہ جیسے کہا تھا کہ یہ بچی دور جائے گی تو وراثت نہیں ہوگی، جب آ جائے گی تو وراثت، تو ان کو بٹھا لیتا ہے کہ اچھا میں کرتا ہوں کچھ، تو لوگ سارے اسی طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے کیمیلو سے بات ہوتی ہے، وہ بڑا لیونٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یہ تو بڑا غم زدہ تھا، اور دوست کا بھی معافی مانگتا ہے، تو برکیف اطلاع ملتی ہے پولیکسن کو بھی، یہ فلاں جگہ پہ میرا بیٹا اور یہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ جو لیونٹس ہے اب وہ پچھتا بھی رہا ہے، وہ ساری چیزیں، خیر یہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، سب لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہوتا یوں ہے کہ ابھی سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو بادشاہ کو کے لیے جو ہے جو ہی بیٹی آتی ہے تو ایک اور سرپرائز آتا ہے، یہ جو سہیلی تھی اس کی بیوی کی، ہرمیوں کی، پولینا جو ہے وہ ایک بات کرتی ہے وہاں کہ آپ لوگ باقی کام بعد میں کریں،
پہلے ایک میں نے بہت خوبصورت اسٹیچو بنایا ہے، مجسمہ بنایا ہے، وہ آپ لوگ دیکھیں تو پھر جا کے آگے کی باتیں کریں۔ خیر اس کی بات مان لی جاتی ہے تو پولینا جو ہے ان سب کو اس اسٹیچو کی طرف لے جاتی ہے، بادشاہ کو آگے، اور شاید اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے کہانی ہے۔ وہ اسٹیچو کو دیکھنے کے لیے بادشاہ لیونٹس اور باقی سب لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس اسٹیچو کو جب بادشاہ دیکھتا ہے، وہ اسٹیچو تھا ہرمیوں کا، تو بادشاہ دیکھ کے بڑا حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اسٹیچو نہیں لگتا، یہ تو اصل لگتی ہے۔ لیکن وہ اسٹیچو بنایا اس کی بیوی کا گیا تھا، لیکن وہ کافی ادھیڑ عمر میں بنا دیا گیا تھا، یعنی بوڑھی کر کے دکھائی گئی تھی وہ ہرمیوں۔ کہتا کہ لگتی تو میری وائف ہے، لیکن اسٹیچو زیادہ عمر کا بنا دیا گیا ہے، یہ کیسے ہے، کیا بات ہے؟ اور مجھے یہ اسٹیچو جو ہے وہ اسٹیچو لگتا ہی نہیں ہے، تو اصل لگتا ہے یہ، جو ہے نا مجھے اصل انسان لگتی ہے، یہ اسٹیچو ہے ہی نہیں۔ خیر پھر وہ بادشاہ پھر وہاں بھی روتا ہے کہ میں کاش ایسا کیوں کر بیٹھا یہ وہ۔ پھر پولینا جو ہے اشارہ کرتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور اس کو اشارہ بھی کرتی ہے ہرمیوں کو کہ تم ہلو۔ وہ ہلتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہ سارے ڈر جاتے ہیں کہ یہ اسٹیچو تھا تو یہ چلی کیسے؟ تو پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، آئی وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ سرپرائز، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، آپ لوگ دیکھیں کہ میں ایکچولی آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ پھر وہ ساری کہانی سناتی ہے کہ اس طریقے سے میں اس کو لے گئی تھی، مجھے پتا تھا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کو میں نے وہاں غائب کر دیا تھا اور آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ مر گئی ہے، حالانکہ یہ مری نہیں تھی، یہ زندہ تھی، میں نے اس کو چھپا دیا تھا۔ تو مجھے پتا تھا کہ آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، آپ وقتی طور پہ غصے میں ہیں، اور جو ہے نا یہ کہانی اس طریقے سے موڑ کھا جائے گی، اور میں نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ بادشاہ پھر بہت خوش ہوتا ہے، اپنی بیوی کو پا کے ان کو پیار گلے لگاتا ہے، پولینا کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے پولیکسن کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹی یہ تو لیونٹس کی ہے، وہ بھی شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے، گڈریے جتنے ہیں ان کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے، اور پھر یہاں جو ہے بہت خوشی کا ماحول بن جاتا ہے، سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک چیز پھر لاسٹ پہ رہ جاتی ہے، جو کیمیلو ہے اس کو، اور جو اس کی دوست تھی پولینا، ان دونوں کو کہتا ہے کہ جو ہے پولینا کو کہتا ہے کہ تیرا تو شوہر وہاں مر گیا ہے، تو یہ جو کیمیلو ہے یہ میرا بہت ہی وفادار دوست نکلا ہے، واقعی یہ سنسیئر ہے، تو اس کی اور تیری میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو بہت سارے انعامات دے کر ان کی شادی وہاں ہی کر دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کہانی کا اینڈ ہوتا ہے، اور یہ جو ہیپی اینڈنگ وے سے یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔